الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے۔ 3 آیت مبارکہ کی تفسیر ختم ہو چکی، پوری ہو چکی۔ آج چوتھی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ تفسیر کتنے سیکشن میں پوری ہوگی۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں دوستوں اور بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلی جو سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں نازل فرمائی ہے، اس میں در حقیقت انسانوں کے 3 حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے حال کا نام ہے پاسٹ ٹینس، دوسرے حال کا نام ہے پریزنٹ ٹینس، اور تیسرے حال کا نام ہے فیوچر ٹینس۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی 2 آیتوں میں، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پہلی 2 آیتیں ہیں، اس میں انسان کے ماضی اور انسان کے حال کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو کچھ بھی نہیں تھا، تو نابود تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا وجود بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے بود کیا، یعنی تجھے وجود بخشا، تجھے جسم عطا کیا۔ نمبر 2، ہم نے تجھے دنیا میں وجود عطا کر کے، جیسے رو مٹیریل ہوتا ہے، کچا پروڈکٹ، ایسا تجھے نہیں بنایا، بلکہ ہم نے تجھے ایک خاص شکل و صورت سے نوازا، ایک خاص کلر سے نوازا۔ کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ سانولا ہے، تو الگ الگ کلروں سے اے بندے میں نے تجھے نوازا ہے، اور الگ الگ ڈیزائن ہم نے تمہیں دی۔ وہ ڈیزائن کیا ہے کہ انسان کو خوبصورت چہروں سے نوازا، خوبصورت قد سے نوازا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی پہ بس نہیں ہے، ہم نے اے بندے تجھے عقل عطا فرمائی اور فراست کے لیے بصیرت عطا فرمائی۔ عجیب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پہلے تھی، یہ ساری چیزیں پہلے نہیں تھی، مگر میں نے تجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ تیرا پاسٹ ٹینس ہے، یعنی یہ تیرا ماضی ہے، پہلے نہیں تھا، اب ہم نے تجھے عطا فرما دیا۔ اور تیرا حال یہ ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس یہ ہے کہ ابھی بھی ان نعمتوں کے ساتھ ہم تجھے چلا رہے ہیں، ہم انسان کی گروتھ کر رہے ہیں، ہم تجھے پال رہے ہیں، ہم تیری شکل جیسے جیسے جوانی آتی ہے تجھے اور اچھی خوبصورت شکل دیتے ہیں، اور رنگ تیرا نکھار دیتے ہیں، ہم نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو یہ تو حال ہے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ پہلے آیت اور دوسری آیت، اس میں اللہ نے انسان کے ماضی اور حال کو بیان فرمایا ہے، اور تیسری جو آیت ہے جس کو مالک یوم الدین سے پڑھتے ہیں، یہ تیسری آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ نے انسان کے فیوچر ٹینس کو بیان فرمایا، اس کی مستقبل والی زندگی کو بیان فرمایا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں بھی تو میرا محتاج، حال میں بھی تو میرا محتاج، کہ جب تو کچھ نہیں تھا تو تیرے اندر اتنی استطاعت، صلاحیت اور قدرت بھی نہیں تھی کہ تو کچھ ہو سکے، وہ ہم نے تجھے وجود بخشا، تو اس وقت بھی تو ہمارا محتاج ہے۔ اور حال میں بھی کہ بھئی کھانا ہے، کمانا ہے، صحت، تندرستی، ہر چیز
یہ میں نے تمہیں عطا فرمائی، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم صحت کے ساتھ چل سکو، تم جو ہے اپنی رنگت کے ساتھ چل سکو، یہ میں نے اس کی حفاظت کی تمہاری، تو تمہارا حال میں بھی گروتھ کیا، ماضی میں بھی گروتھ کیا، دونوں صورتوں میں تم میرے محتاج۔ اور آنے والے زمانے میں کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور دوبارہ جب تم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ننگے پیر ننگے پاؤں دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتے کے ہاتھ میں شہید جو حال بتانے والا ہوگا، اور دوسرا فرشتہ سائق جو تمہیں لے کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لے چل رہا ہوگا کہ چلو چلو اللہ کے پاس چلنا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت بھی تم اللہ کے محتاج ہوں گے کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے، تو فیوچر میں بھی تم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تینوں زمانوں میں اپنا محتاج بنا کے رکھا ہے۔ آگے والی آیت میں جو آج میں نے آیت پڑھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تینوں زمانوں میں تو میرا محتاج ہے تو یاد رکھ تجھے میری ہی عبادت کرنی چاہیے، تجھے مجھ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرنا اور کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیے کہ یہ شرک کیسے ہو جاتا ہے، یہ بت پرستی یہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ یہ سب سے پہلے شخصیت پرستی ہوتی ہے۔ کوئی بڑے بزرگ ہیں، اس سے اعتقاد ہو گیا، پھر اعتقاد کے بعد ان کا فوٹو بن گیا، پھر وہ فوٹو سے مورتی بن گئی، اب وہ مورتی کی پوجا شروع ہو گئی ہے نا۔ یہ دیکھو ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ نام آپ نے سنے، یغوث و یعوق و نصر، قرآن میں بھی یہ نام آئے ہیں۔ یہ جو نام ہیں حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر 2 پہ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ود تو حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، اور اس کے بعد جو یغوث، یعوق اور نصر ہے، یہ 4 جو ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے صحابی ہے، سمجھنے کے لیے کہ ان کے زمانے کے نیک لوگ ہیں جو ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے اچھے کام کیے، لوگوں نے ان کی تصویر بنا کے رکھی تھی، پھر پوجا کرنا شروع کر دی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ ویڈیوگرافی، یہ فوٹو نکالنا، یہ تصویر بنانا، یہ حرام کیوں ہیں؟ بدرجہ مجبوری کہ کیا کرے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ جیسے لائسنس ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، تو اس کے لیے آپ فوٹو بنا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر جگہ ویڈیوگرافی، یہ دیکھو ان اسباق سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ ویڈیوگرافی درست نہیں ہے۔ کل چل کے ہماری بت پرستی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، دیکھو تم نے میرے نبی کے حکم کے خلاف کام کیا اور تمہاری مورتی بنی اور تمہاری پوجا ہو گئی، اب تم اس میں جان ڈالو، ہے نا، کتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ بت پرستی ایسے شروع ہوتی ہے۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور دوستو شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا، یہی شرک نہیں، شرک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو معبود بنا لے، ہے نا۔ قرآن میں آیت ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ اے میرے محبوب کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ وہ کیسے کہ اللہ نے
قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے بتا دیا ہے کہ کون سی تمہاری جائز خواہشات ہے۔ اب بتاؤ، ہماری بہت ساری ایسی خواہشات ہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہے بھائیو، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم زیتون جا رہے ہیں، زیتون کہاں ہے؟ زیتون کہاں ہے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کب جا رہے ہیں؟ وہی رات کو 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، پھر صبح کی نماز ختم۔ یہ جو تمہارا رات کا 1 بجے کا کھانا اور اتنا دیر تک جاگنا جو تمہاری فجر کی نماز ختم کرنے کا ذریعہ بنا، یہ تمہاری ناجائز خواہش ہے۔ تم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تم شرک کر رہے ہو، یہ بھی شرک ہے۔ اور ایسے ہی تم اور بہت ساری مثالیں لے سکتے ہو۔ یہ شراب پینا، یہ ناجائز خواہش ہے۔ یہ بد نظری کرنا، یہ ناجائز خواہش ہے۔ کیا کرے، بد نظری سے بچا نہیں جاتا۔ ارے تم چاہو بچنا تو بچ سکتے ہو، اگر کہیں آگ کے شرارے ابھریں، کہیں آگ لگ جائیں تو ہم اپنی انگلی کو اور اپنے بدن کو اس سے بچاتے ہیں، بھاگتے ہیں، خود کے گھر سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو تم بد نظری سے نہیں بھاگ سکتے؟ بھاگ سکتے ہو، مگر ہم بھاگ نہیں رہے ہیں، ہم بچ نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اپنی خواہشات کو معبود مت بناؤ، یہ بھی شرک ہے۔ اس شرک سے بھی بچو، اس کا حکم دے رہے ہیں۔ اور ہاں یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں جو چیز جائز ہے، جائز خواہشات ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہے۔ مثلا تم نکاح کر کے کسی عورت سے جائز تعلقات قائم کر رہے ہو، تم کوئی حلال پیسوں سے حلال کھانا کھا رہے ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں، تم تفریح کرنے جا رہے ہو، اچھے مقامات کی، اپنی نظروں کی حفاظت کر رہے ہو، تو یہ جائز خواہشات ہے جو جائز جگہ پر استعمال ہو رہی، تو اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی۔ مگر ایسا نہیں ہے تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ بھئی تم جائز خواہشات پر بھی عمل نہیں کر رہے ہو، یعنی ایک چیز جائز ہے اس کو بھی استعمال نہیں کر رہے ہو۔ مثال کے طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہمیں تقویٰ کی تعلیم دی ہے، کیوں نہ ہم جو ہے یہ فانی دنیا کو بالکل چھوڑ ہی دیں۔ چنانچہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو میں تو پوری رات بھر عبادت ہی کرتا رہوں گا، پوری زندگی رات بھر جاگتا رہوں گا۔ دوسرے صحابی نے دیکھا بھئی انہوں نے تو بہت بڑا اچھا کام لے لیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں پورے سال روزے رکھتے رہوں گا، روزے رکھا کروں گا۔ تو تیسرے صحابی نے کہا کہ اچھا آپ کا کام تو اتنا بڑھیا ہے، تو میں یہ کام کرتا ہوں کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا کسی عورت سے بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے جا کے کہا کہ بلغنی عنکم کذا و کذا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں ایسی اور ایسی اطلاع ملی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں رات میں عبادت کرتا ہوں تو رات میں سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا ہوں تو میں کبھی کھاتا بھی ہوں، میں بیویاں بھی رکھتا ہوں، تو تم میرے طریقے پر چلو، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھا تو دوستو بزرگوں، جو جائز چیز ہے اس کو چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری ہی عبادت کرو۔ اور دوستو سب سے بڑی عبادت جس کا ذکر قرآن کریم میں 80 سے زائد مرتبہ آیا، اس عبادت کا نام کیا ہے؟ نماز۔ یہ میں نے کیسے کہا کہ سب سے بڑی عبادت؟ حدیث میں ان من اہم الامور الصلاۃ، کہ معاملات میں سے سب سے اہم اور اچھا معاملہ اور اونچا معاملہ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ آج ہمارے کیا ہے، بہت سارے کاروبار ہیں، ہم لاڑیاں لگا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہم جاب پہ جا رہے ہیں،
دنیا کے تمہارے کون سے بھی اچھے حلال کام ہوں، مگر یاد رکھو وہ سب سے بڑھیا اور اونچا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑھیا اور اونچا اور مقصود والا کام وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو فرمایا کہ تم نماز پڑھو۔ صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں؟ آپ کو واقعہ معلوم ہو، 2 صحابی پہرا دے رہے تھے رات کا وقت، تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ میں سو جاتا ہوں، آپ نگرانی کرو، پھر آپ سو جانا، میں نگرانی کروں گا۔ اب وہ صحابی رسول نگرانی کر رہے ہیں اور دشمن کے تیر پر تیر برس رہے ہیں، ان کو لگ بھی رہے ہیں، مگر اللہ سے لو، اللہ سے محبت، نماز میں اللہ کی طرف دھیان ان کا اتنا زیادہ تھا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ مجھے تیر لگے ہیں، خون رس رہا ہے، بہہ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ وہ تو دوسرے صحابی نے دیکھا کہ تو خون بہہ رہا ہے، پھر انہوں نے اطلاع دی تو ان کے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ دیکھو یہ صحابہ کی نماز تھی۔ آج ہماری کیا نماز ہے؟ ایک مرتبہ ایک امام صاحب تھے، تو انہوں نے نماز پوری کی، 4 رکعت والی فرض نماز۔ ان کو کنفیوژن تھی کہ میری مکمل 4 رکعت ہوئی یا یہ کہ 3 رکعت ہوئی۔ تو انہوں نے سارے مقتدی سے کہا کہ مجھے کنفیوژن ہے، اس لیے میں پھر سے نماز دہرانا چاہتا ہوں۔ تو ایک مصلی نے کہا کہ مت دہراؤ امام صاحب۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ نے 4 دکانیں دی ہیں۔ کتنی؟ 4 دکانیں۔ تو میں جب بھی آپ کے پیچھے نماز، یہ 4 رکعت والی نماز پڑھنے آتا ہوں، تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب ہوتا ہے میرا۔ تو الحمدللہ میری 4 دکان کے حساب ہو گئے ہیں۔ تو یقیناً آپ نے کتنی رکعت پڑھائی ہے؟ 4 رکعت پڑھائی، ویسے آپ کو بھی شک ہے، تو میں اس کو یقین میں تبدیل کر رہا ہوں کہ آپ نے 4 رکعت پڑھائی، ٹینشن مت لو۔ تو ہماری نمازوں کے یہ حالات ہیں۔ خیر، ٹوٹی پھوٹی بھی صحیح نماز تو دوستو ہو رہی ہے نا، اس کو بھی تھوڑی چھوڑنا ہے، مگر المیہ ہے کہ جو لوگ نماز کو چھوڑ رہے ہیں ان کا کیا؟ حدیث میں آیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، تحقیق کہ اس نے کفر کیا۔ بھائی تحقیق کہ اس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، اس نے کفر کیا۔ میرے دوستو، بزرگوں، آج ہماری نمازیں اور ہم نمازوں کو کیسے ترک کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم، حضرت امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو قصداً جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ان کے یہاں مرتد ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، ان کے یہاں یہ فتویٰ نہیں ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسلک بھی حق ہے، جیسے ہمارا مسلک حق ہے، ان کا بھی مسلک حق ہے، تو کافر ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، تو ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا، کفر جیسا کام کیا۔ اس لیے نمازیوں کی کتنی کیٹیگری ہے؟ 3 کیٹیگری۔ سنو، ایک تو وہ شخص ہے کہ جو ایمان اس کا مضبوط ہے، پکا ہے، مگر یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول پر اس کا ایمان پختہ ہے، تو اس نے تو بڑا گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا۔ مگر ایک وہ شخص ہے، دوسری کیٹیگری بتا رہا ہوں، کہ جس کا ایمان تو ہے، مگر یہ کہ اس نے نماز چھوڑی ہے، سستی سے نماز چھوڑی۔ کیسے؟ سستی۔ نماز کو کیا ہے، اس نے ایسے ہی ہلکا سمجھ کے نماز کو چھوڑ دی ہے، سستی آ رہی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ فرمایا دوسری جو کیٹیگری ہے، 2 نمبر، یہ منافقین کی کیٹیگری ہے، یہ منافقوں والی نماز ہے، سمجھے گی نہیں؟ اور تیسری جو نماز ہے وہ یہ کہ نماز ترک کر رہا ہے، نماز کو حقیر سمجھ کے، نماز کو ذلیل سمجھ کے نماز کو ترک کر رہا ہے۔ فرمایا یہ تیسری کیٹیگری والا اگر مومن ہے تو مرتد ہو گیا، کیونکہ اس نے اسلام کے شعائر میں سے ایک شعار کی اس نے تحقیر کر دی ہے، اس لیے وہ کافر ہو گیا۔ تو دوستو، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی نمازیں کس حد تک پڑھ رہے ہیں، کیسی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو ایک لطیفے کے طور پر کہ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہو گیا ہے، اس کو بھی سمجھو کہ ہم
کس بھاری دل سے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک لطیفہ ہے کہ چند بھائی تھے، ان کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، تو ان کے جو گرانڈ فادر ہے ان کی کسی مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے ان کو نماز کی ترغیب دی، تو اللہ کے فضل سے وہ نمازی بن گئے۔ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، ادھر ان بھائیوں کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، تو وہ سوچنے لگے یار اب تک تو کبھی نقصان نہیں ہوتا تھا، اب یہ نقصان پہ نقصان جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ شیطان ان کا دماغ لے گیا کدھر؟ گرانڈ فادر دادا جی کی طرف، کہ دیکھو یہ نماز جب سے انہوں نے پڑھنا شروع کیے نے تب سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو ان کو نماز سے روکو۔ تو وہ گئے اور دادا جی سے کہا کہ دادا جی تم نے جب سے نماز شروع کیے ہم کو لوس جا رہا ہے، آپ کچھ کرو اس کا۔ تو دادا جی نے کہا کہ دیکھو ٹینشن مت لو، دیکھو غرض اور مطلب آتا ہے نا تو دوسرا آدمی بھی اپنا کام بنا لیتا ہے، بات سمجھے نا، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی توا گرم ہے روٹی سیک لو۔ تو دادا جی نے بھی روٹی سیک لی، کہنے لگے دیکھو تم لوگ میرے بیٹے پوتے ہو گئے، میری کوئی خدمت کرتا نہیں، میری کوئی کیئر کرتا نہیں، تو تم کو میری خدمت کرنی پڑے گی، تو میں نماز چھوڑوں؟ تو کہا ٹھیک ہے، لہذا انہوں نے خدمت کرنا شروع کر دی، خوب دبا کے خدمت کرتے۔ جس دن بھی ان کی خدمت اور ان کا انٹرسٹ ہلکا ہو جاتا کہ اب زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو بابا جی کہتے لاؤ تو میرا کلڑ کہتے ہیں جو ایک برتن ہوتا ہے اس میں پانی ڈال کے وضو کیا جاتا ہے، تو کہ لاؤ تو میرا کلڑ۔ اب جیسے ہی آواز دادا جی کی جاتی ہے بھائی کلڑ منگایا کلڑ، تو پھر واپس زوردار خدمت شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ نمازوں سے ہم کو کچھ ملنا چاہیے، یہ تو میں نے یعنی ان مقلوبی مفہوم، قلبی مفہوم بتایا آپ کو، الٹا مفہوم بتایا، مگر آپ اس کو سوچو اس دائرے میں کہ آج ہم بھی اپنی نمازوں سے کچھ چاہتے ہیں۔ جیسے ایک پروفیسر صاحب تھے نا، تو ان کا نکاح ہو گیا ماشاءاللہ، عالمہ فاضلہ نیک خاتون سے۔ اب نکاح ہونے کے بعد عالمہ صاحبہ نماز پڑھ رہی ہے ان کی بیوی، تو کہہ رہے ہیں کہ ارے بیگم نماز پڑھ رہی ہو؟ کہ ہاں۔ کہ نماز سے کیا ملا؟ استغفر اللہ بولو۔ کہہ رہے ہیں کہ نماز سے تجھے کیا ملا؟ وہ بیچاری خاموش ہو گئی، کہنے لگی نماز سے تو خدا ملتا ہے اور کیا، ارے نماز سے کچھ پیسے ملے، دنیا ملی، اس کا یہ مقصد، یہ مطلب تھا۔ کہتے کہ دیکھو کل میں نماز پڑھوں گا، تم بھی ایسی نماز پڑھا کرو۔ تو انہوں نے کل نماز پڑھنا شروع کی۔ کیسی نماز؟ کہ ماشاءاللہ شاندار مصلی بچھایا، نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے، ایک آدمی آیا، وکیل صاحب، پروفیسر صاحب میرا یہ کیس ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے ایسے کر کے اشارہ کیا، یعنی 5,000 روپے ڈال دے۔ تو اس نے 5,000 روپے ڈالے، انہوں نے مصلی کا یوں کونا اونچا کیا، اس نے نیچے 5,000 روپے رکھ دیے۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، وکیل صاحب، پروفیسر صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، تھوڑا معمولی یہ کیس ہے، آپ تھوڑا رحم فرما دیجئے، دیکھیں ہو جائے گا۔ پھر اس کو ایسے اشارہ کیا، 300 ڈال دے۔ اس طرح کر کے کئی لوگ آئے چلے گئے۔ پھر حضرت مصلی جھاڑ کے کہتے ہیں اجی بی بی دیکھو اس کو کہتے ہیں نماز سے کیا ملا، نعوذ باللہ۔ تو یہ رشوت کو وہ کہہ رہا ہے کہ نماز ایسی ہونی چاہیے۔ تو آج ہماری نماز بھی ایسی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ فجر میں کوئی نہیں آ رہا، عصر میں کوئی نہیں آ رہا، بھائی کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ان کی عدم موجودگی ہمارے پیارے مسلمان بھائیوں کی اور مسلمان بہنوں کا نماز نہ پڑھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہو گئے کہ نماز پڑھتے ہیں کچھ ملتا تو نہیں۔ ہر جگہ ہمیں کچھ بھی پڑھو کچھ نہ کچھ کرو کچھ مل رہا ہے، لیکن یہاں تو کچھ مل نہیں رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ نماز ہمیں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بھائی نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ بتاؤ بے حیائی سے روک دیا اللہ نے، برائی سے ہمیں روک دیا، تو اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ مگر آج کیا ہے، ہر ایک کو فلوس چاہیے، کیا چاہیے؟ فلوس، پیسہ ملے تو بہت کچھ مل گیا۔ تو دوستو بزرگوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ کی اچھے سے اور خشوع خضوع سے عبادت کرو، اور وہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے، نماز۔ اور دیکھو سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ فجر کے وقت
جب فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے تو اللہ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کیسا چھوڑا؟ تو کہتے کہ ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھی انہوں نے. یعنی تم فجر کی نماز میں حاضر ہو گئے تو تمہاری فجر کی نماز کی حاضری کے گواہ کون بن گئے؟ فرشتے بن گئے. اب بتاؤ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ غور کرو، فکر کرو دوستو اور بزرگوں. اس لیے نماز کا اہتمام کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بات استطرادن کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا تو کسی بھی چیز کو عبادت بنا لیتے ہیں. کسی بھی چیز کو کیا ہے؟ عبادت بنا لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جیسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک جگہ سفر سے ہو کے آیا تو ایک ملنے والے تھے، محبت والے تھے، وہ کہنے لگے کہ کیا ایسی جگہ پر بھی آپ جو ہے سفر کر سکتے ہیں؟ تو حضرت کہتے ہیں میں سمجھ گیا اس کا سوال کیا ہے، اس کو کیا جواب دینا ہے. تو فرمایا کہ دیکھیے اگر کوئی مقتدا ہے یا آنے والے زمانے میں مقتدا بننے والا ہے اور وہ ایسی جگہ کا سفر اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس میں کیا برائیاں ہیں، کیا ناجائز امور ہے، کیا گناہ ہوئے، اس کی تحقیق کے لیے اگر سفر کر رہا ہے تو وہ سفر کر سکتا ہے، درست ہے. تو اس پر وہ شخص نے کہا کہ علماء تو کیا ہے کہ کوئی بھی چیز کو عبادت بنا لیتے. بھائی ایسا نہیں ہے، جو چیز عبادت ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. جیسے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے کے بڑے پیر اولیاء میں سے، وہ ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، لمبے ٹائم تک وہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد پھر کہنے لگا حضرت میں اب چونکہ جاتا ہوں، آپ کو بھی حرج ہو رہا ہے، آپ کی نفلیں چھوٹ رہی ہیں، میں کب سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو آپ کی عبادتیں ترک ہو رہی. حضرت نے فرمایا ارے بھائی صاحب اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میری اور آپ کی دلجوئی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہو رہی ہے، دلجوئی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو فرحت ہو رہی ہے، انجوائے ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو خوشی مل رہی ہے، تو یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اس میں یعنی برا لگانے کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں نفل ہی عبادت ہو ایسا نہیں ہے. تو دوستو اور بزرگوں کہنے کا منشا میرا یہی ہے کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے. انہوں نے عجیب بات لکھی کہ انسان کی فضیلت دو چیزوں میں، کتنی چیزوں میں؟ دو. پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے اس کی قولی چیز ہے، اس کا نام ہے قولی، یعنی وہ زبان سے جو بھی بولے، بات کرے، بیان کرے تو وہ ایسی بات بولے کہ کسی کو اس پر نکتہ چینی کا موقع نہ ملے، یعنی حرف گیری کہتے ہیں نا، انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. یہ انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. ہاں کوئی خامخواہی انگلی کرنے کی اس کو عادت ہے کہ بھائی آدمی کو حیران ہی کرتے رہنا ہے، تو وہ اس کا سائیکو ہے، اس کی ذہنی بیماری ہے، اس کو تو اللہ ہدایت دے سکتا ہے. مگر یہ کہ ویسے ہی دیکھنے جاوے تو بھائی حقیقت میں اس کا کوئی قصور نہ ہو، ایسی بات کرے وہ. آج دیکھو ہم میڈیا پہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. کسی کو بھی یعنی مسلم سماج کا دل دکھتا ہے، مسلم آگیوانوں کا دل دکھتا ہے، اور جو بات کرنے کی وہ کرتے نہیں. ابھی کیا ہے SIR کا مسئلہ ہے نا کہ فارم نمبر 7 یہ بھرنا نہیں ہے. جو BLO والا بھرتا ہے نا اس کو کہنا ہے کہ تمہیں بھرنا نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق آپ جس کا فارم بھر رہے ہیں وہ اور اس کی فیملیوں کے ممبروں کے بارے میں ان کی رضامندی اور خوشی کے بغیر کچھ بھی نہیں بھر سکتے آپ. تو فارم نمبر 7 یہ آپ کو بھرنا نہیں ہے نا. مگر کیا ہے کہ ہماری اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ہاں یہ بات بولو جیسے کہ میں بول رہا ہوں، تو یہ قانون کے دائرے میں. دوسرا عملی، دوسری چیز کیا ہے؟ عملی، جو انسان کی فضیلت یعنی اس سے انسان صاحب فضیلت بند. اس میں 3 پہلو ہے. پہلا اللہ سے. اللہ سے کیا ہے؟ اللہ سے انسان کا تعلق عبادت والا ہوتا ہے، نیاز مندی والا ہوتا ہے، عاجزی والا اور تواضع والا ہوتا ہے. دوسرا تعلق انسان سے. انسان سے کیا تعلق ہے کہ انسان جتنی بھی یعنی وہ عفاف ہو، پاک دامن. پاک دامن کا مطلب
کہ انسان دنیا میں جتنے بھی حرام امور ہیں، ناجائز چیزاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں، ہے نا. یہ اس کا تعلق انسان سے اس طرح ہے. تیسرا تعلق مخلوق سے، کہ مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اور یاد رکھو، صلہ رحمی وہی شخص کرتا ہے جس کا خود کا دل نرم ہو. جس کا خود کا دل نرم ہو وہی صلہ رحمی کر سکتا ہے، باقی اور کوئی کر نہیں سکتا. تو عزیز دوستو بزرگو، وقت بہت ہو رہا ہے، 30 منٹ ہو چکے ہیں، تو ہم اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ابھی ایاک نعبد پر ہی گفتگو چل رہی ہے، تفسیر چل رہی ہے. اس کا سیکشن نمبر 1 ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے گا تو مزید باتیں ہوگی.